تو لہٰذا اللہ اور رسول کی اطاعت کے سوا کوئی چارہ نہیں. ولا نہ تولو عنہ، منہ پھیرو اس سے، وانتم تسمعون جبکہ تم سن رہے ہو. اللہ کے حکم سے منہ مت پھیرو جبکہ تم اللہ کا حکم سن بھی رہے ہو. یعنی اللہ کا حکم سننے کے بعد اسے نظر انداز کرنے کی کوشش نہ کرو. مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ بنیادی بات پھر آپ مس کر جاتے ہیں. جب ہم کوئی کام کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، اور کوئی دوسرا آ کر اللہ کا حکم ہمیں پہنچاتا ہے، تو پھر وہاں ہم یہ بحث نہیں چھیڑ سکتے کہ جی میرے ابا جی نے کہا ہے، میری اماں جی نے کہا ہے، ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے، ہماری قوم کا طریقہ یہی ہے. آپ کو چوز کرنا ہوگا، آپ کو رب چاہیے یا بندے چاہیے. یہ موضوع پہلے بھی آپ نے پڑھا ہے نا آراف کے آخر میں. اب یہ بات دوبارہ آ گئی ہے. سننے کے بعد اس سے منہ مت پھیرو. تو آپ دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین کا کیا طریقہ تھا. آپ نے نماز میں بھی پڑھا ہے تحویل قبلہ کے معنی موضوع میں دوسرے پارے میں، کہ جب تحویل قبلہ کو حکم آیا، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارا رول ماڈل ہے، نماز پڑھا رہے تھے، اور نماز کی دوسری رکعت میں یا تیسری رکعت میں یہ حکم آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے ختم ہونے کا انتظار نہیں کیا بلکہ اسی وقت منہ پھیر لیا. اور شمال اور جنوب کا فرق تھا. شمال کی طرف کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، جنوب کی طرف آنا تھا. منہ پھیرنے سے مراد نہیں کہ وہاں پر روٹیٹ ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری جماعت کو کراس کر کے دوسری طرف آ کر کھڑے ہو گئے، اور صحابہ نے جب یہ دیکھا تو سارے صحابہ بھی اسی طرف پلٹ گئے. تو ایسے تو نہیں ایسے ہی پلٹ گئے ہوں گے، کئی صحابوں کو اپنی جگہ چھوڑ کر پلٹ کر آنا پڑا ہوگا. تو پوری جماعت اپنی جگہ چھوڑ کر شفٹ ہو گئی. آپ نے یہ انتظار نہیں کیا کہ نماز پوری ہوگی تو میں اللہ کا حکم مانوں گا. یہ ہے اللہ کے حکم پر لبیک کہنا ابھی اسی وقت وداؤٹ اینی فردر ڈیلے. بالکل 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 صحیح. اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان جو یہ بہن بیان بھی کر رہی ہیں کہ جب پردے کا حکم دیا تو اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے انصار عورتوں سے زیادہ اللہ کے حکم پر لبیک کہنے والی عورتیں نہیں دیکھی. انہوں نے زمین پر بچھے ہوئے ٹاٹ اپنے اوپر ڈال لی پردے کے لیے، اور انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ آتے ہوئے تو سب نے دیکھ لیے، اب کیا اب گھر جائیں گے تو پھر پردہ کرنے کا سوچیں گے. ہم تو یہی کہتے ہیں نا، ساری عمر تے لوگوں نے دیکھ لیا، ہن کی پردہ کرنا، بچپن تے انہوں نے نال رہے ہیں، بیکار کی باتیں. انہوں نے فوراً وہ ٹاٹ نیچے سے اٹھائے، اور ظاہری بات ہے کچی زمین پر بچھائے ہوئے گندے ٹاٹ تھے، مگر انہوں نے کوئی اس میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی، سروں پر اوڑھ لیے. اور اما عائشہ فرماتی ہیں جس کے پاس اپنا ٹاٹ نہیں تھا وہ ہمسائی کے ٹاٹ میں شریک ہو، کہ وقتی طور پر چلو جتنا پردہ ہو سکتا ہے اتنا تو ہو. اور اسی طرح بالکل شراب کا بھی جب حکم آیا تو خود انس بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے ماں کے پاس تھا تو میرے والد ابو طلحہ جو ہیں، آپ کو پتہ ہے نا ان کے اسٹیپ فادر تھے، تو ان کے کچھ دوست آئے ہوئے تھے، تو میں ان کو شراب سرو کر رہا تھا جیسے آپ کے بچے کوکو کولا سرو کرتے اس زمانے میں عام تھا. تو یہ باہر سے اعلان کرنے کی آواز آئی تو میرے والد نے کہا کہ جاؤ اور دیکھو کہ باہر جا کر دیکھو کیا اعلان ہو رہا ہے. تو انس کہتے ہیں میں باہر آیا تو میں نے سنا کہ شراب کی حرمت کا اعلان ہو رہا تھا. تو کہتے ہیں میں نے اندر جا کر اپنے والد کو بتایا تو سب صحابہ نے جو ہاتھوں میں گلاس وغیرہ پکڑے تھے، گلاس تو نہیں ہوتے تھے تب، پیالے ہوتے تھے، تو وہ الٹ دیے. اور میرے والد کے پاس ایک بڑا سا مٹکا تھا جس میں شراب پریزرو کرتے تھے، تو انہوں نے وہ باہر لا کر گرا دیا. تو یعنی اس طرح صحابہ نے اطاعت کی. اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ شراب اس طرح مدینے کی گلیوں میں بہی کہ کیچڑ ہو گیا، اور کئی دن تک شراب والوں کی کیچڑ رہا. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ہے اللہ کی اطاعت. تو یہاں اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ جب تمہارے سامنے اللہ کا حکم آ جائے تو پھر قصہ نہیں سنانا. ہم تو قصے سناتے ہیں نا، وہ نہیں سنانا. جب ہمارے ایمان کی لیول اس طرح کہ ہم آگے باتیں بالکل ایمان کا لیول نہ ہو تو اور مسئلہ ہی کوئی نہیں. ایمان ہی سارا جھگڑا ایمان کے لیول کا ہی تو ہے، ساری بحث اسی کی تو ہے. ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ سمینا و اطاعنا، میں نے سن لیا، میں حاضر. آپ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو کسی بات کا حکم دیتے تو صحابہ کو آواز دیتے کسی کو، تو وہ کیا کہتے تھے؟ لبیک و سعدیک، میں حاضر ہوں اور میری خوش قسمتی آپ نے مجھے بلایا. یہ ایمان ہی کا درجہ ہے جی. ایمان کی علامت کیا ہے؟ ایمان ہے کیا؟ ماننا، تسلیم کرنا. تو جب آپ کسی کو تسلیم کرتے ہیں تو بات مانتے ہیں. دیکھیں آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھیں کہ ماں کی بات مانتے ہیں، لیکن جب ٹیچر کے پاس جاتے ہیں ٹیچر کی بات بہت مانتے ہیں، اور گھر آ کے ٹیچر
کی کوئی غلطی ہو نا کبھی لکھنے میں ہو جاتی ہے, تو آپ کہیں نا کہ نہیں اسپیلنگ غلط ہے کچھ, تو کہیں گے نہیں ہماری ٹیچر نے کروایا. تو لہٰذا نور الہدا کو ایک دفعہ وہ لکھ کر دیا ٹیچر نے, بہت محنت کراتے ہیں لیکن ظاہری بات ہے انسان ہے تو اسپیلنگ میں غلطی ہوگی. تو میں نے کہا کہ یہ اسپیلنگ غلط ہے نا, تو کہنے لگی نہیں دادو میری ٹیچر نے کروایا, اور وہ غلط اسپیلنگ ہی کر کے لے کر گئی. تو پھر ٹیچر نے صحیح کیے, تو پھر جو ہے اس نے مانا کہ ہاں یہ غلط تھے, میری ٹیچر نے صحیح کرایا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جس پر آپ ایمان لے آتے ہیں کہ اس کو دل سے مان لیتے ہیں. بچے کیا مانتے ہیں, ماں ہم سے بہت پیار کرتی ہے لیکن استاد ہمارا علم رکھتا ہے, وہ یہ دل سے مان لیتے ہیں ہمارا استاد علم رکھتا ہے, لہٰذا وہ اس کی ہر بات کو تسلیم کرتے ہیں. تو جب آپ یہ مان لیں کہ اللہ ہمارا خالق بھی ہے اور مالک حقیقی بھی ہے, تو پھر اللہ کے حکم سے سر پھیرنا اور منہ پھیرنا اس کی گنجائش نکلتی ہی نہیں ہے. بندہ خود بخود مان لیتا ہے کہ بھائی اللہ ہی نے تو جو ہے وہ ہمیں پیدا کیا, اللہ ہی ہمارا مالک ہے, تو اس کے حکم کو چھوڑ کر ہم کہاں جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح ایمان کو سمجھیے کہ ایمان تسلیم کا نام. تو ایمان کا لیول جو ہے وہ فرق ہوتا ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکی, ایمان فلکچویٹنگ چیز ہے, بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے. جیسا کہ انفال کی شروع میں آپ نے پڑھا نا, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا, جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو ہر نیکی کے ساتھ ایمان بڑھتا ہے اور ہر غلطی یا برائی کے ساتھ ایمان کم ہوتا ہے. اور آزمائش میں صبر کرنے سے ایمان بڑھتا ہے, جیسے ابراہیم علیہ السلام کا بڑھا, جب انہوں نے مشکل آزمائشوں میں اپنے آپ کو کامیاب ثابت کیا تو پھر ایمان بہت بڑھا. تو ایمان ہی کے ساتھ عمل کی توفیق ملتی ہے. ایمان اور عمل صالح جوڑا ہے, اکیلا کوئی فائدہ نہیں دیتا اور اکیلا کوئی مکمل بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, جیسے یہ آپ دیکھیں نا دایاں بایاں ہاتھ, اکیلا فائدہ مند ہے مگر اتنا نہیں جتنا دونوں مل کر فائدہ مند ہے. اصل فائدہ تو تب ہے ہاتھوں کا جب دونوں کام کر رہے ہیں. اسی طرح ایمان اور عمل صالح جوڑا ہے, یہ مل کر فائدہ دیتی ہے. تو اللہ نے ہمیں وضاحت سے کہا اللہ کا حکم سننے کے بعد اس سے منہ مت پھیرو. ولا تکونوا, نہ تم بن جاؤ کالذین, ان لوگوں کی طرح, قالوا جنہوں نے کہا سمینا ہم نے سنا, وہم لا یسمعون, حالانکہ وہ نہیں سنتے. ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے کہا ہم نے سنا مگر وہ سنتے نہیں ہیں. کون لوگ ہیں؟ منافق. اور اس کے آپ کو پتہ ہے یہود کا بھی یہی عالم تھا نا, کیا کہا کرتے تھے, سمینا واسفینا, ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. تو مسلمانوں میں پھر مدینہ میں آ کر ایک گروہ بنا جس میں کفار شامل تھے اور کچھ یہود بھی بعد میں شامل ہوئے جو کہ منافق تھے. انہوں نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور اسلام کے مخالف تھے, لیکن بظاہر مسلمان ہونے کا ڈرامہ رچائے ہوئے تھے. تو ان لوگوں کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے کہا سنا اور سنا کچھ بھی نہیں. اب دیکھیں ہم لوگ بھی کہتے ہیں نا, ہمارا یہ آج کا طرز عمل نہیں ہے. ہم جاتے ہیں, زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے, عمل کی بات ہے. ہم جاتے ہیں, درسوں میں جاتے ہیں, کلاسوں میں جاتے ہیں, اٹینڈ کرتے ہیں, سنتے ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں جو اچھے اسٹوڈنٹس بھی ثابت ہوتے ہیں مگر پھر عمل کتنا ہوتا ہے, نہیں ہوتا. اگر تو ایک ہے نا عمل کر رہے ہیں اور بیچ میں ہل گئے, سلپ ہو گئے, وہ اور بات ہے. لیکن بعض صرف بطور فیشن پڑھ رہے ہیں, آج کل فیشن بھی ہو گیا نا قرآن پڑھنا, تو بس بطور فیشن پڑھ رہے ہیں. یا مساجد میں جاتے ہیں, جمعے کا خطبہ سنتے ہیں, اس میں اچھی باتیں سنتے ہیں, گھر آ کے پھر وہی کچھ کرتے ہیں. بس زبانی پر لیکچر سن کر آتے ہیں, خطبہ سن کر آتے ہیں, اور گھر آ کر پھر بچوں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, بیوی کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. تو پھر یہ سمینا وہم لا یسمعون والی بات ہے نا, سمینا واسفینا والی بات ہے. سن لیا ہے, عمل کوئی نہیں کرنا. یعنی یہ سارا حکم تو میرے ہمسائے کے لیے, میرے لیے تو ہے ہی نہیں. اور مجھے بہت زیادہ رنج ہوتا ہے اس وقت جب یہ دیکھنے میں آتا ہے, اور مسلسل آتا ہے, کہ نمازی ہوتے ہیں, پرہیزگار ہوتے ہیں بظاہر, اور زبان انتہائی بری استعمال کرتے ہیں. یعنی میں نے اکثر خواتین سے یہ شکایت سنی کہ جی میرے میاں بہت اچھے ہیں لیکن نہ ٹی وی چھوڑتے ہیں اور نہ بد زبانی چھوڑتے. تو پھر نماز کیا کرتی ہے, تنہا عن الفحشاء والمنکر. تو جب آپ نماز 5 وقتہ پڑھ رہے ہیں, جماعت سے پڑھ رہے ہیں, اور آپ کی نماز نہ آپ کو بے حیائی سے روک رہی ہے نہ بری بات سے روک رہی ہے, تو پھر نماز کارگر نہیں ہے.
پھر جعلی نماز ہے نا، جیسے آپ دوائی کھا رہے ہیں اور آپ صحت یاب نہیں ہو رہے، تو یا تو دوائی جعلی ہے اور یا پھر آپ کا ڈائگنوز جو ہے وہ غلط ہے، آپ کو غلط ڈائگنوز کیا گیا، تشخیص غلط ہوئی ہے، آپ کے مرض کچھ ہے اور دوائی کچھ کھا رہے ہیں۔ تو نماز بھی دوا ہے، اگر یہ اثر نہیں کر رہی تو یا تو ہم خراب ہیں بہت زیادہ اور ہمیں بہت شدید علاج کی ضرورت ہے، اور یا پھر ہماری نماز ہی جعلی دکھاوے کی ہے۔ کیونکہ علی رضی اللہ عنہ سے کسی صاحب نے سوال کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ بعض لوگوں کی نماز نور بن کر عرش پر اٹھا لی جاتی ہے سفید چادر کی طرح، اور بعض لوگوں کی سیاہ کپڑے کی طرح ان کے منہ پر دے ماری جاتی ہے۔ تو ان صاحب نے سوال کیا کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہو رہی ہے یا ہماری نماز رد ہو رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا اگر نماز تمہیں برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے تو تمہاری نماز قبول ہو رہی ہے، اور اگر تمہاری نماز تمہیں نہیں روکتی اور تم نمازی ہونے کے باوجود برائی اور بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو تو تمہاری نماز رد ہو رہی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ نمازیں پڑھنے کے باوجود اگر گالیاں نہیں زبان سے رک رہی اپنے ہی بچوں کے لیے، ٹی وی سے آنکھ نہیں ہٹتی، نماز ٹی وی سے اٹھ کر جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، پھر آ کے ٹی وی کے آگے جم جاتے ہیں، تو پھر سوچنے کی بات ہے کہ مشقت میں ٹکریں تو نہیں ہوتی، لہٰذا غور و فکر ضرور کیا۔ تو یہ کیفیت کب آتی ہے، یعنی بدعملی کی کیفیت کب آتی ہے؟ جب ہم سنتے ہیں اور ہر حکم دوسروں کے لیے مانتے ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھیں بڑے بڑے ایسے عالم ہیں جو نامور ہیں اور ہم ان کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے، یعنی ان کے کردار ایسے ہیں، بطور مثال فضل الرحمان صاحب، میں سیاسی بات نہیں کر رہی، میں مذہبی بات کر رہی ہوں، اور انتہائی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب نے ساری زندگی سیاستدانوں سے پیسہ کمایا مذہب بیچ کر، اور یہ بات نہیں ہے کہ یہ ایک چھپی ہوئی بات ہے جسے میں بیان کر رہی ہوں، یہ سارا زمانہ جانتا ہے۔ اور پھر کتنے ہی ایسے عالم اور یعنی کہ وہ بڑے مستند عالم ہیں، بڑی بڑی وہ اسلامی درس گاہیں چلا رہے ہیں، اور بڑے بڑے مولانا ہیں، بڑے بڑے حضرت صاحب ہیں، اور انہوں نے خود بھی پڑھا ہوا ہے، سچ مچ تعلیم یافتہ ہیں، مگر اس سب کے باوجود ان کا عالم یہی ہے۔ پھر اس کو کیا کہا جائے؟ سمینہ واسفین۔ تو ہمیں اس کیفیت سے بچنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کیفیت سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو حکم پر عمل کرنا چاہیے حد المقدور، اور دوسرا اللہ سے دعا کرنی چاہیے نفاق سے بچنے کی۔ کیا دعا ہے نفاق سے بچنے کی؟ کذب من الخیانتی تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ باقی لوگ نہیں پڑھتے، کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کو ضرور پڑھا کریں، بہت منافع والی دعا ہے، نفع بخش دعا ہے۔ پھر ایک اور چھوٹی سی دعا بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من النفاق والشقاق ومن سوء الاخلاق۔ وہ پہلی دعا تو تھوڑی سی لمبی ہے نا، تو بعض لوگوں کو یاد رکھنے میں مشکل ہوتی ہے، لیکن یہ دوسری دعا تو بہت آسان اور ملتی جلتی بھی ہے، اس میں صرف گن کر 5 حروف ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من النفاق والشقاق ومن سوء الاخلاق۔ اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں نفاق سے، شقاق یعنی دشمنی سے، عداوت سے، اور برے اخلاق سے۔ تو کتنی جامع دعا ہے، آپ تھوڑی بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی اللہم انی اعوذ بک من النفاق بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ نفاق ہی ہے نا، کہنا اور نہ ماننا یہ نفاق ہی ہے، تو آپ خالی نفاق کے لیے بھی دعا مانگ سکتے ہیں، تو دعا ضرور مانگا کریں۔ اب اللہ فرما رہے ہیں جو ایسا کریں، انا بلا شک و شبہ شر بدترین ہے الدوابی جانور دال بے سے ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، بے شک بدترین جانور ہیں وہ اللہ کے نزدیک، الصم بہرے ہیں، البکم گونگے ہیں، الذین وہ لوگ جو لا یعقلون ذرا عقل سے کام نہیں لیتے، بے شک جانوروں سے بھی بدتر وہ لوگ ہیں اللہ کے نزدیک جو گونگے بہرے بن کر زندگی گزار دیتے ہیں اور عقل استعمال نہیں کرتے۔ شر دوابی کا مطلب ہی ہے جانوروں سے بدتر۔ اللہ کہتے ہیں وہ لوگ جو گونگے بہرے بن کر زندگی گزارتے ہیں اللہ کے نزدیک جانوروں سے بھی بدتر۔ کون ہیں یہ لوگ؟ جن کا ذکر ہو رہا ہے، سننے کے باوجود نہ سننے والے۔ اب یہ ہم نے خود اسیس کرنا ہے کہ اس میں ہم تو شامل نہیں ہیں، دوسروں کو چھوڑ دیں، دوسروں کی فکر نہیں کرنی۔ اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے نہیں بھیجا، ٹھیک ہے،
کہ کون کتنا کام کر رہا ہے کون کتنا کام نہیں کر رہا, یہ ڈیوٹی نہیں دی. ہمیں اپنے آپ کو پہلے چیک کرنا ہے. دوسروں تک بلاغ کریں گے ہم, لیکن سب سے پہلے پیغام اپنے لیے. تو کہیں مجھ میں تو یہ خامی نہیں ہے, کہیں میں تو ایسے مسئلے کا شکار نہیں ہوگی, مجھے اپنی فکر کرنی ہے. اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین نفاق سے ہمیشہ فکر مند رہتے تھے. ٹھیک ہے. اور علماء اسی بنا پر کہتے ہیں کہ مومن کے صحیح ایمان کی علامت یہ ہے کہ وہ نفاق کے متعلق فکر مند رہتا ہے. جسے یقین ہوتا ہے نا میں پکا مومن ہوں, وہ لازماً منافق ہوتا ہے کہیں نہ کہیں. کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کو فکر رہتی تھی کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہوں گے, اور منافق ایسے یقینی مومن تھے اپنے خیال میں کہ انہیں بڑے سے بڑے فعل کے بعد احساس ہی نہیں ہوتا تھا. عبداللہ بن ابی دیکھیں, سمجھدار آدمی تھا نا, پڑھا لکھا اور سمجھدار تھا, تبھی تو اس کو مدینے کا ہیڈ چنا گیا تھا. لیکن جب اس نے اتنی ذلیل حرکت کی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر الزام لگانے والی, اس کے بعد بھی اخلاقی معافی بھی نہیں مانگی اس نے. یعنی مذہبی اعتبار سے اپنے آپ کو غلط سمجھنا تو بات کی بات ہے, کہ اخلاقی بات ہوتی ہے. اگر ہم غصے میں کسی کو کچھ کہہ گزریں, کچھ بھی بات کہہ گزریں, تو بعد میں شرمندگی ہوتی ہے نا, اور ہم پھر معافی مانگ لیتے ہیں کہ اچھا میں تجھے کہا, آئی ایم سوری, مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہونا چاہیے بھی, کیونکہ ہم انسان ہیں. غلطی ہو گئی غصے میں, اب غصہ اترا تو غلطی کا احساس ہونا چاہیے. مگر آپ دیکھیں کہ وہ اپنے آپ کو بالکل صحیح سمجھتا تھا, اپنے اتنے گندے فعل کو, جس کا اخلاقی تو بھی کوئی پہلو یعنی نہیں نکل سکتا جواز کا, کوئی کسی قسم کا. کہ آپ کی دشمن کی بھی بیٹی ہے تو آپ اس کی بھی بدنامی نہیں کرتے, چاہے اس میں عیب دیکھ بھی لیں. ایک عام انسان کہ دشمن کی بیٹی بیٹے کے لیے بھی انسان برا نہیں سوچتا, کہ بچہ ہے کیا ہوا. اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی کی لڑائی بھی ہے تو دوسرے جس کے ساتھ لڑائی ہے اس کا بچہ آپ دیکھتے ہیں گر پڑا ہے کچھ, تو آپ اس کو بھی اٹھا کر کپڑے جھاڑ دیتے ہیں. یہ نہیں سوچتے دشمن کا بچہ مجھے کیا, گرا ہے تو گرا رہے. اگر ایسا کریں تو جانوروں سے بھی بدتر لیول پر ہم اتر آئیں. مگر اس کو اس بات کا کبھی احساس ہی نہیں ہوا, کبھی خیال ہی نہیں آیا. بلکہ صحابہ کے سمجھانے پر بھی وہ کیا کہتا تھا, جو اللہ نے خود کہا کہ میں تو خیر کرنے والا ہوں, میں تو بھلائی پھیلانے والا ہوں, میں تو بھلائی کرنے کے لیے سب کچھ کر رہا تھا. کیا بھلائی کر رہے تھے بھائی؟ فرض کریں اگر آپ کسی کے گھر میں کوئی برائی دیکھتے ہیں, کوئی برائی آپ کسی کے گھر میں دیکھتے ہیں کہ اس کی بچی کا کسی سے افیئر چل رہا ہے, اب آپ کا صحیح طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کی ماں کو بتا دیں, باپ کو بتا دیں, ہے نا, تاکہ وہ اس معاملے کو ہینڈل کریں. یا کہ آپ محلے میں ساروں کو جا کر بتا دیں کہ اس کی بیٹی کا فلاں کے ساتھ افیئر ہے, تاکہ اس بچی کو بدنام کر دیا جائے. اور پھر بعد میں جب کہا جائے کہ اگر تمہیں پتا چل ہی گیا تھا تو ہمیں بتا دیتے, تو کہو لو میں تو تمہاری بھلائی کے لیے کیا, تاکہ تمہیں پتا چل جائے. تو ڈھنڈورا پیٹ کر بتانا ضروری ہے؟ کان میں بھی تو بات ہو سکتی تھی. فرض کرنے کے لمحے کے لیے کہ اس کو واقعی شک ہوا, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر بات کرتا نا, اگر خیر خواہ ہوتا. اس کی بدنیتی تو یہاں سے ظاہر ہو جاتی کہ اس نے ڈھنڈورا پیٹ دیا جھوٹی بات کا. اور بعد میں جب سمجھایا گیا تو کہا کیا, میں تو خیر خواہی کر رہا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ انہیں دھوکہ دیا جا رہا. یعنی اس کو پشیمانی تک نہیں تھی, کیونکہ اس کو اندر سے یہ غلط فہمی بڑی مضبوط تھی کہ میں صحیح ہوں, میں مومن ہوں. اور جو صحیح العقیدہ مومن تھے ان کو فکر لگی رہتی تھی. یاد ہے نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ, حضرت ابو بکر اور اکثر صحابہ وہ دعائیں مانگتے تھے اور پریشان ہوتے تھے کہ ہم سے کوئی. اور آپ دیکھیں کہ جو صحیح العقیدہ مومن تھے, جیسے ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ, تو غزوہ بدر کے موقع پر انہوں نے کہہ دیا تھا نا غصے میں, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب کو بتا دو کہ عباس کو دیکھیں تو ان پر حملہ نہ کریں, تو جا کر پیغام رسان نے جب کہا تو ان کو غصہ سا آ گیا, تو کہنے لگے اچھا اپنے باپ اور چچا کو قتل کروں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو چھوڑ دوں, میرے سامنے ہے میں تو تلوار کھینچ کر ماروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بری لگی, تو آپ نے عمر سے کہا کہ ابا حفص دیکھا اس نے کیا کہا, یعنی کہ وہ خود موجود نہیں تھے, خود تو وہ خیمے میں ہی تھے, آپ تک بات پہنچائے گی. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے اجازت ہے تو میں اسے قتل کر دوں, وہ منافق ہے. آپ نے کہا نہیں چھوڑو بات کو جانے دو. بعد میں آ کر آپ سے معافی مانگی, آپ نے معاف کر دیا, مگر ساری عمر آپ نے پڑھا ہے کہ ابو حذیفہ کو اس بات کا رنج رہتا تھا, اور کہا کرتے تھے اس بات کا ایک ہی کفارہ ہے, میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں. اور پھر جو ہے یہ مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ میں شہید ہوئے تھے. تو ساری عمر اس بات کا, حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرسنلی معاف کر دیا معافی مانگنے پر, مگر ان کو رنج رہا کہ میں نے اتنی بات کیوں کی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بات بھی کیوں کی. تو یہ ہے ایک صحیح مومن. اور دوسری طرف منافق کا یقین چیک کرے غلط فہمی پر کہ میں صحیح ہوں, تو غلط فہمی بھی بہت بڑی مصیبت ہے نا. تو مومن جو ہے نا وہ ہمیشہ فکر مند رہتا ہے ایمان کو لے کر. تو اس کی بڑی اچھی مثال جو ہے نا بیان کرتے ہیں یہ جو ہے ملک صاحب, ہاں جی ملک غلام مرتضیٰ صاحب.
وہ کہتے ہیں کہ منافقت کی فکر ہونا اور نہ ہونا اس طرح سے ہے کہ جیسے جس بندے کے پاس قیمتی سامان ہوتا ہے اسے اپنے گھر کی حفاظت کی فکر لگی رہتی ہے، اور جو رہتا ہی جھونپڑی میں ہے اس کو کیا فکر ہوگا کہ کوئی میری جھونپڑی سے کچھ اٹھا لے گا. تو لہٰذا مومنوں کا دل جو ہے وہ خزانے کا مرکز ہے، تو انہیں فکر لگی رہتی ہے کہ چور یعنی شیطان کچھ چرا نہ لے. تو ان کے دل تو پہلے ہی ڈنڈار ہے، تو انہیں کیا فکر کہ شیطان کچھ چرائے گا، لہٰذا انہیں یقین ہے کہ شیطان ہمارا کچھ نہیں چرا سکتا، اور وہ اپنے یقین میں سچے. ٹھیک ہے، تو ایمان کی علامت مانی گئی ہے، صحیح العقیدہ ایمان کی علامت مانی گئی ہے کیا؟ منافق نہ ہو جائیں، اس بات کی فکر. ٹھیک ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جن میں یہ بیماری پائی جائے، سنیں اور عمل نہ کریں، سمینا و اسفینا کی فطرت ہو، وہ انسان ہو کر گنگے بہرے ہیں تو اللہ کے نزدیک جانوروں سے بھی بدتر ہیں. اب اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ اگر علیما جان لیا ہوتا اللہ نے فیہم ان میں خیرن بھلائی ہے لَأَسْمَعَهُمْ تو ضرور انہیں سنوا دیتا. اگر اللہ ان میں بھلائی دیکھتا تو انہیں سننے کی توفیق ضرور دے دیتا. آپ توفیق کی بحث آ گئی نا، جو ہمیشہ بار بار آتا رہا کہ اللہ جسے چاہتا ہے توفیق دیتا ہے، اور اس کی وضاحت آ گئی. اگر اللہ ان میں ذرا سی بھی بھلائی دیکھ لیتا تو انہیں سننے کی توفیق دے دیتا. جیسے ابو سفیان، اللہ نے ان کو سننے کی آخر توفیق دی نا، آخر میں دی، لیکن دی. ہند، اکرما جو تھے یہ ان 14 لوگوں میں سے تھے جن کے قتل کا حکم صادر ہوا تھا، اور اکرما بھاگ گئے تھے. ان کی بیوی بالکل شدید دشمن رہے تھے، تو ان کی بیوی جو ہے وہ مسلمان ہوئی پہلے آ کر، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی کہ اکرما کو معاف کر دیں. تو آپ نے کہا ہے کہاں؟ انہوں نے کہا وہ تو بھاگ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جاؤ اس کو بلا کر لا. مانے صاف تھے کہ آپ نے معاف کر دیا. پھر وہ پیچھے گئی تو ابھی بحری جہاز نہیں ملا تھا، تو بندر کا آپ انتظار میں تھے. تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ واپس چلو. تو کہنے لگے کہ میرے تو قتل کا حکم صادر ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ محمد ویسے نہیں جیسا تم گمان کرتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تمہیں معاف کر دیا، میں تمہارے لیے معافی لے لی، تم چل کر ملو تو صحیح. تو اکرمہ واپس آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے ان کے آنے سے. لہٰذا صحابہ کہتے ہیں کہ کعبے کے صحن میں بیٹھے تھے، تو جب اکرمہ داخل ہوئے تو آپ بڑی خوشی سے اٹھ کر ملے، اور آپ کو پتہ نہیں چلا، آپ کے کندھوں سے چادر گر گئی، تیز تیز چلے، اور آپ نے کہا کہ اب سوار ہو کر جانے والے سوار، تیرا واپس آنا مبارک. اور اکرمہ مسلمان ہوئے. تو پھر اکرمہ نے کتنا کام کیا، بڑے کمانڈرز میں سے تھے. تو ایک مرتبہ یہ جو ابھی جنگ یمامہ ہی میں دشمنوں سے اس طرح لڑ رہے تھے کہ ان کی صفوں میں آگے تک چلے جاتے تھے تنہا. تو خالد نے روکا، بعد میں خالد بھیجے گئے تھے نا، جنگ پتہ نہیں ہو رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اس طرح مت کرو اکرمہ، جان تمہاری کا خطرہ ہے. تو کہنے لگے کہ اللہ کی قسم خالد، جب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑا کرتا تھا تو میں نے کبھی نہیں سوچا تھا مارا جاؤں گا، اور آج جب میں اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہوں تو تم مجھے یہ بتا رہے ہو کہ میں اپنی جان کی فکر کروں. تو پھر اب دیکھیں خیر تھی نا، حالانکہ آخر وقت تک شدید دشمن تھے، آخر وقت تک دشمن تھے. خالد میں تو زیادہ خیر تھی، خالد تو جلدی مسلمان ہو گئے تھے، اسلام کے صحیح عروج سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے. لیکن اکرمہ تو تب مسلمان ہوئے جب ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں رہا، لیکن ان کے اندر خیر تھی، وہ خیر پھوٹی. اور اکرمہ کا جہاد میں اور جنگوں میں فتوحات میں بڑا ہاتھ ہے، کبھی بیٹھے نہیں. تو اللہ کو پتا تھا، تو پھر اللہ نے سننے کی توفیق دی، بالکل دی. صفوان بن امیہ، اس نے قسم کھائی تھی کہ محمد آج کے بعد اگر فرشتہ بھی اتر کر آئے گا نا آسمان سے، کہے گا تو رسول ہے، تب بھی ایمان نہیں لاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ سورہ اعراف کے اترنے کے بعد نا، تو اس بات پر بڑا ہلہ بھی ہوا تھا. اب بات یہ ہوئی کہ آخر میں پھر مسلمان ہوئے. غزوہ حنین کے موقع تک صفوان اس طاق میں تھے کہ آپ کو قتل کر دیں. بظاہر کہا کہ میں مسلمان ہو گیا فتح مکہ کے موقع پر، مگر دل سے نہیں ہوئے. تو کہنے لگے میں طاق میں تھا کہ موقع ملے تو قتل کر دوں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے گئے. جن کے غزوہ حنین میں بھی ایک موقع آیا کہ صحابہ ڈسپرس ہو گئے، بکھر گئے، قدم اکھڑ گئے، میدان چھوڑ کر نہیں بھاگے، بس قدم اکھڑ گئے. تو پھر جمنے میں ٹائم لگتا ہے صفوں کی ترتیب میں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف ابو سفیان بن حارث آپ کے چچا زاد اور عباس باقی رہ گئے. تو وہ خود بیان کرتے ہیں صفوان کہ میں نے دیکھا کہ اگر سامنے سے جاؤں گا تو آپ دیکھ لیں گے، اگر دائیں سے گیا تو عباس ہے، اگر بائیں سے گیا تو سفیان ہے. تو پیچھے سے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہٹ محسوس کر لی، پلٹ کر دیکھا اور کہا کہ آپ یہاں کیا کھڑے کر رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ جی وہ میدان جنگ کا منظر دیکھ رہا ہوں. تو کہتے ہیں میں نے کہا اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے کہا کہ جی مجھے سفید ابلک گھوڑے نظر آ رہے ہیں، چمکتے ہوئے سفید گھوڑے. آپ نے کہا کہ یہ تو کافروں کو دکھائی دیتے ہیں. اور پھر ان کے سینے پر فرشتوں کی سواری ہے نا، کافروں کے دلوں پر روب طاری کرنے کے لیے اللہ دکھاتے ہیں ان کو. تو آپ نے کہا وہ تو کافروں کو دکھائی دیتی ہے. پھر کہتے ہیں میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر میرے لیے دعا مانگی.
تو کہتے ہیں میرے دل کی کیفیت بدل گئی اور مجھ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مبغوض نظر آتے تھے دنیا میں، کہ مجھے آپ سے بڑا بغض تھا، دشمنی تھی، تو آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہوں. تو آپ دیکھیے کہ خیر تھی تو پھر اللہ نے توفیق دی، اور جو مالے گئے ان میں خیر تھی ہی نہیں. یہی اللہ فرما رہے ہیں اگر ہم جانتے کہ ان میں کچھ بھی خیر ہے تو ہم سننے کی توفیق دیتے. تو اصل میں پھر توفیق نہ ہونا کیا ہے؟ اہلیت نہ ہونا. کسی کو عہدہ نہیں ملا تو اس وجہ سے نہیں ملا کہ اللہ نے ڈنڈی ماری. اللہ ڈنڈی نہیں مارتے، اللہ تو ڈنڈے مارتے ہیں، پھر بس ڈنڈیاں ہم مارتے ہیں. اللہ رب کریم چیک کرتے ہیں، اور جب نااہل پاتے ہیں تو پھر صلاحیت نہ ہونے کی بنا پر عہدہ نہیں دیتے. ٹھیک ہے نا؟ بات یہ ہے کہ ہم اللہ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں اللہ یہ مل جائے، اللہ وہ مل جائے، تو پھر چیک تو کرتے ہیں نا اللہ. میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم ایک مٹی کی ہانڈی لیتے وقت ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں، تو اللہ اتنا بڑا کام دیتے وقت ٹھوک بجا کر نہیں دیکھیں گے. تو وہ بندہ یاد ہے نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار کہتا تھا میرے لیے مال کی دعا کریں، مال کی دعا کریں. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور وہ قبول ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا تھا میں صدقات کرنا چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ، اس لیے مال مانگتا ہوں. فرائض سے بھی کیا، زکوٰۃ بھی نہیں دی. تو لہٰذا اللہ پہلے چیک کرتے ہیں، پھر اہلیت کے مطابق ذمہ داری دیتے ہیں. لہٰذا جب بھی آپ کوئی بڑی دعا کرتے ہیں نا تو پہلے آزمائش آتی ہے. لہٰذا آپ نوٹس کر لیں زندگی میں کسی بھی بڑے چینج سے پہلے آزمائشیں آتی ہیں. جب ان آزمائش میں ہم صحیح گزر رہتے ہیں پھر اللہ رب کریم ہمیں پلٹ کر نعمتیں عطا کرتے ہیں، کیونکہ ہر نعمت ایک ذمہ داری. اولاد ذمہ داری نہیں، فل ٹائم ذمہ داری ہے. اچھا بیٹا بیٹی سے زیادہ بڑی ذمہ داری ہے. 4 بیٹیاں پل جائیں، بلکہ میں کہتی ہوں 10 بیٹیاں پل جائیں اور 1 بیٹا پلے، برابر کی بات. تو پھر اللہ اہلیت دیکھتے ہیں، اہلیت دیکھ کر ذمہ داریاں دیتے ہیں. گھر چلانا ذمہ داری ہے، اور بحیثیت مرد گھر چلانا بہت بڑی ذمہ داری ہے نا. عورت تو گھر میں رہ کر گھر کو مینج کرتی ہے، لیکن کما کر لانا بائی ہک بائی کروک گھر والوں کی ذمہ داری پوری کرنا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اور پھر محلے کا کاؤنسلر ہونا اس سے بڑی ذمہ داری ہے، اور پھر شہر کا میئر ہونا اس سے بڑی ذمہ داری ہے، اور پھر اپنے پروونس کا جو ہے وزیر ہونا، وزیر اعلیٰ، پھر وزیر اعظم، اینڈ سو فورتھ. تو ہر ایک چیز ذمہ داری ہے.